ایسے سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ. جیسے شاہدرین صاحب نے بتایا, تھوڑا سا کرونالوجیکلی چلتے ہیں. 11 مارچ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا, جس پہ 12 مارچ تک وہ چلتا رہا, جس پہ ایس ایس جی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کر اس کو کلیئر کیا. اس میں 5 فدائین, جس کو بی ایل اے نے بعد میں خود بھی قبول کیا, وہ لوگ جو کہ ریلوے اس کے اندر ریل کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے ہاسٹیجز لوگوں کو بنایا ہوا تھا, اور سو کالڈ وہ فدائی تھے جو کہ اس آپریشن میں نیوٹرلائز ہوئے, جس کی تفصیل آپ کو آئی ایس پی آر اور باقی آلریڈی دے چکے ہیں. ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیسائیڈڈ کہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جائے ہسپتال میں, اور ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ کیا ہے. وہ 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل لائی گئی. ان 5 ڈیڈ باڈیز کا جو پراپر ایس او پی تھی, ڈی این اے کروایا گیا, اور نادرا سے اس کی ویریفیکیشن بھی کروائی گئی کہ یہ لوگ کون ہیں. اب قانون میں یا کسی بھی چیز پر جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے وہ اس کے ورثہ کا ہے. ورثہ سے مطلب ان کے والد, ان کی والدہ, بہن, بھائی, بیوی, شوہر, بیٹا, بیٹی, وہ آ کے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے تھرو پراپر چینل کورٹ سے پرمیشن لے کے وہ ڈیڈ باڈی وہ ریسیو کر سکتے. 14 تاریخ کو 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل میں لائی گئی, کیونکہ مچھ میں یا سبی میں ایسا مارچری نہیں ہے, تو اس لیے سول ہاسپٹل لائی گئی, جن کا پروسیس شروع ہوا کہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کروانی ہے. 19 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لاتے ہیں کوئٹہ میں, وزٹس کرتے ہیں, کیونکہ لا انفورسمنٹ ساری کی ساری اس میں بزی ہوتی ہے, جتنی بھی پولیس ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ورثہ کو لے آئیں, جو ورثہ ہیں وہ لے آئے اور وہ آ کے ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے اور لے جائیں. انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے. بی ایل اے کا وارث کون ہو سکتا ہے, یہ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ بی ایل اے کا وارث کون ہے. تنظیمی بنیاد پر اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو, تو پھر وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی؟ دہشت گرد جس کو بی ایل اے نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا کہ یہ لوگ ہیں, وہ کلیم ہمارے پاس موجود بھی ہے, آپ کو شیئر بھی کر دیں گے. ان کی ڈیڈ باڈیز لی, وہاں سے ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا. جو سراب کے اندر کلات میں ایف سی پہ ایک خاتون نے خودکش کیا, ان کی ریمینز جو باقی تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں وہاں پہ موجود تھیں. وہاں سے بائی فورس پولیس اور جو ہسپتال انتظامیہ تھی ان کو مار پیٹ کر اور وہ سارا کر کے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی اور وہ اٹھائی گئی, جس پہ لا انفورسمنٹ نے اور اسٹیٹ نے, ایک پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کی آپ گلوریفیکیشن کریں, ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر وہاں پہ نعرے لگائیں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں, مسنگ پرسنس کی ہم باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جواب آپ پر اور عوام پہ میں چھوڑتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پھر ان کو دہشت گردی کو لے کے جاتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو رستے میں انٹرسیپٹ کیا گیا اور وہ لایا گیا, جس کے بعد اس شہر میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی. دھرنے کا اعلان کیا گیا, جلسے کا اعلان کیا گیا, پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا. مگر اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں 36 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے کوئٹہ میں ڈیمیج ہوئے. 18 سے زیادہ پولز تھے جن کو توڑا گیا, جن کی ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بھی موجود ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. کتنے 100 میٹر آپٹک فائبر تھی جس کو جلا دیا گیا. اب یہ کیمراز اور آپٹک فائبر اور پولز جو ہیں, شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا یا ان کو کیوں توڑا گیا. یونیورسٹی کا گیٹ جو کہ تعلیمی درس گاہ ہے اس کا گیٹ توڑا گیا. اس کے ساتھ وہاں جو پوسٹ آفس ہے اس کو جلا دیا گیا. بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر ہم لوگ داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے کیش لوٹنے کی کوشش کی, جو کہ ریپلس ہوئی. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جس پہ پولیس اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ود ان لیگل لمٹس میں رہتے ہوئے ہم آنسو گیس کا, لاٹھی چارج کا ان کا خیال کریں. یہ سارا پروسیس چلتا ہے 19 تاریخ کو, اور تقریباً ہم پل آؤٹ کر لیتی ہے جو پولیس ہے, وہ افطاری کے بعد ہم پل آؤٹ کرتے ہیں کہ ابھی خیریت 8 بجے, افطاری سے پہلے 6 بجے کے قریب. اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. آل آف اے سڈن 7:30 بجے پتہ چلتا ہے جی 3 ڈیڈ باڈیز 2 بی ایم سی میں لائی گئی ہیں, ایک سول ہاسپٹل میں لائی گئی ہے.
allegedly کہ پولیس کی فائرنگ سے مرے. اس وقت آئی جی صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب اور سب نے یہ اعلان کیا کہ جی ان کو لیگل پروسیس پہ لایا جائے, ان کی اٹاپسی کروائیں تاکہ کس قسم کی گولی لگی ہے اور کون سی گولی لگی ہے, اور اگر موقع پہ لگی ہوتی تو اس وقت یہ ڈیڈ باڈی کیوں نہیں آئی. جب سب ڈسپرس ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو 7 بجے پھر یہ ڈیڈ باڈیز کہاں سے آ گئی. ہم اس پہ بالکل بھی اس بحث میں کہیں سے بھی جانے کے لیے میں نہیں جا رہا کہ گولی کس کی لگی, لیکن ان کو لایا جائے اور ان کی شناخت کروائی جائے اور پراپرلی اٹاپسی کی جائے کہ گولی کا ہمیں پتہ چلے کہ کہاں سے لگی, کدھر سے لگی. اس دوران ان کے جو ورثا ہیں, ایک لیڈی قبیلے سے ایک بچہ تھا جو کہ اس کا کہیں سے بھی, اس کی فیملی نے بھی بعد میں کہا کہ ہمارا BYC سے کوئی تعلق نہیں ہے, بچہ آئس کریم بیچتا تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ڈیڈ باڈی اپنی لے کے جائیں گے اور اسٹیٹ سے ہم اپنا کیس خود ٹیک اپ کریں گے. ورثا کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے اسٹیٹ کے ساتھ ایک چیز بات کریں, اس کو کروائیں. مگر 2 ڈیڈ باڈیز کو لے کر BYC کے پلیٹ فارم سے پھر ایک دھرنا شروع ہو گیا روڈ کے اوپر کہ جی 2 ڈیڈ باڈیز ہیں اور ملی ہیں. اینڈ آل آف اے سڈن آپ سب نے دیکھا کہ پھر اس میں ایک اور تابوت بھی لا کر رکھ دیا گیا کہ جی تیسری ڈیڈ باڈی یہ بھی ہے, جس میں اس کو میں بات کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ان دا مین ٹائم جب پتہ چلا کہ ایک تو لیڈی کا تھا جو لے کے چلے گئے, ایک اس میں کلندرانی تھا, کلندرانی صوبت پور کا بچہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی, ہوٹل پہ کام کرتا تھا, اور ایک سملانی تھا وہ بھی ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور اس کا بھی اس سے کوئی ڈیلی ویجز پہ وہ کام کرتا تھا. اس کے والد صاحب مارکیٹ کمیٹی میں کام کرتے تھے. دے اپروچڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحب سے اور باقیوں سے اور گورنمنٹ سے کہ یہ ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں اور ہمیں یہ ڈیڈ باڈیز واپس کی جائیں, ہم ان کو دفنانا چاہتے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان فیملیز کو بلایا کہ آپ تشریف لائیں اور خود لے کے چلیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. صوبت پور سے وہ فیملیز آئیں اور فیملی آئی اور وہ یہاں پر گئے. جو سملانی پہلے گئے ان کو وہیں پکڑ کے بٹھا لیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے یہاں پر, یہیں بیٹھیں, یہ BYC کے رکن ہیں اور یہ لوگ ہیں اور ہم ان کو اپنے حساب سے دفن کریں گے اور ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا. جبکہ ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا BYC یا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کویسچن اگین آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر پولیس نے یہ فائرنگ کی تو جہاں 2000 بندہ پھیر رہا تھا وہاں کسی اور کو گولی نہیں لگنی تھی, راہ چلنے والے کو لگنی تھی. بٹ دیٹ از ٹو بی ڈٹرمنڈ, میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. جب ان کو لے کے گئے AC صاحب اور ہمارے ڈویژنل SP فیملی کو کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی اٹھانے دی جائے, وہاں پھر نہیں اٹھانے دی گئی اور اس پہ کہا کہ نہیں ہم یہ ڈیڈ باڈی نہیں لے کے جانے دیں گے. اب اگر ہر چیز کے وارث ہم نے ہی بن جانا ہے یا لوگوں نے ہی بن جانا ہے, کسی آرگنائزیشن نے ہی بن جانا ہے, اور جب فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں, دین اسٹیٹ ڈیسائیڈڈ کہ ہم ڈیڈ باڈی یہاں سے اٹھا کے ان کی فیملیز کے ورثا کے حوالے کریں گے. ان کی فیملیز اور ورثا کے حوالے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھا کے ان کی گئی. جو میڈیکل لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی گئی. میڈیکل ڈاکٹر کو بلایا گیا, انہوں نے ان کی آبزرویشن کی, جو کچھ کیا. فیملیز کی ریکویسٹ کے اوپر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا, مگر سرسری جو بھی معائنہ ہوتا ہے وہ سارا کیا گیا. جب وہ سملانی قوم کے لوگ وہ ڈیڈ باڈی اپنے گھر پہ لے گئے دفنانے کے لیے, وہاں پھر 100-150 بندے کا ایک دوبارہ جتھا نمودار ہوا جنہوں نے کہا نہیں جی ڈیڈ باڈی ہمیں لے کے گھر سے پھر اس کو اٹھایا گیا, پھر وہ لا انفورسمنٹ نے واپس کروایا. تو یہ تمام ایونٹس ہیں جس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کے تحت جو بھی لیگل ایکشن بنتا تھا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت, جو لوگ تھے, جو توڑ پھوڑ والے لوگ تھے, جو کر رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو لاپتہ کر دیا گیا ہو. وہ تمام کے تمام لیگل پروویژنس کے تحت جو FIRs میں تھے ان کو FIRs میں ریمانڈ لیا گیا, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جن کو ہم نے ہدا جیل بھیجنا تھا ان کو ہدا جیل بھیج دیا گیا. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا قصہ کیا گیا, کیونکہ ہم یہ تو بھول گئے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. آج یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ جی اتنے لوگ پولیس نے پکڑ لیے, یہ کہا لے کون سی ایونٹس تھے جن نے ان سب چیزوں کو, اس چین ریئیکشن کو ٹریگر کیا. دیٹ واز دا ڈیڈ باڈیز آف دا 5 ٹیررسٹ, جو کہ کلیم BLA خود کر رہا ہے, اور جس کو ناظرہ نے جس کو BLA کلیم کر رہا ہے سیم کو ناظرہ نے ویریفائی کیا کہ یہ فلاں لوگ. اس میں سے 2 لوگ مستونگ میں جن کو دفنایا گیا, اور باقی 2 لوگ جو تھے, میں آپ کو نام بھی بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ایک ظفر son of خداداد جو کہ کراچی غربی کا رہنے والا تھا, جو اس کے اندر مارا گیا, جس کو آئیڈینٹیفائی ہوا. دوسرا پرویز son of یعقوب, وہ بھی کراچی کا ہی رہنے والا تھا. تیسرا آپ کا اسامہ عمر مستونگ کا رہنے والا تھا. چوتھا اسی میں احمال نام کا ایک لڑکا تھا, وہ بھی مستونگ کا رہنے والا تھا. وہ یہ دونوں جو مستونگ کے لڑکے تھے ان کو دفنا دیا گیا. 5ویں ڈیڈ باڈی کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی.
وین ایور سم کمز، کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ڈی این اے پروفائل موجود ہے، اس سے ویریفائی کر کے ڈیڈ باڈی اگر ملتی ہے تو ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور کی جائے گی. ان تمام ایونٹس کی بنیاد پر ایک شہر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ود ان دا گیون کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور جو لیگل رائٹس ہیں مینیج کرنے کا، جیسے شاہد رین صاحب نے کہا پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں ہے. پبلک وے کو کلوز کرنا اور بند کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے، کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں، کسی کا حق نہیں ہے. مینیج کرنا اس کو ریاست کا حق ہے. وی ایز دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹ از آر رائٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دا آرڈرز آف دا سٹنگ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو احکامات ہیں، چیزیں ہیں، اسی طریقے سے کریں. نیگوشیٹ کرنے کے لیے جب ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی تب بھی نیگوشیشن کی ہم نے کوشش کی گئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز جن فیملیز کی ہیں ان کے حوالے کیا. جو ڈی سی صاحب نے رابطہ کیا، اے سی صاحب نے رابطہ کیا، ڈسٹرکٹ پولیس ان کے ساتھ گئی. بٹ اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہو اور نہ بات کرنے کو تیار ہو، ہر چیز پہ اگر ہم نے صرف ہیو اینڈ کرائی ہی مچانی ہے اور لے کے چلنا ہے، دین کہیں نہ کہیں جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں، جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینیج کر کے ہم کریں. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے، بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے، دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس. اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا، ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی، وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا، وہاں سے اسکول کی فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی، جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائیونس نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون. اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے، بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں، بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے، تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان، جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کر لیں. اس کی سیکورٹی دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، دیٹ ول بی دا رسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے. بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ، بینک میں توڑ پھوڑ، پوسٹ آفس کو توڑنا، سیف سٹی کے کیمراز جلانا، اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا، ان کی دکانوں میں گھسنا، یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ویسے پکڑ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم جگہ بتائیں گے، آپ اپنا ٹائم بتائیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو یو کین ڈو یور پروٹیسٹ. اس پہ سیکیورٹی، پراپر ایک سیکیورٹی آرڈر نکلتا ہے اور یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن روڈ بلاکس کرنا اور ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرووک کرنا کہ جی آپ روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ، اور پھر یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جس کا سر نے آپ سے ذکر کیا، پوری ڈیٹیل میں سر نے آپ کو بتایا. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کا لیگل رائٹ ہے، اس کو ضرور ایکسرسائز کریں، بٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کو مینٹین کریں، ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اور ایڈمنسٹریشن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے، اور جو بھی اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جس کے اندر کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو. پہلی اور آخری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے
کہ سب کو انگیج کیا جائے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ان ایشوز کو فہم و تفہیم سے ریزالو کریں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری لاسٹ لمٹ ہے تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اپنا ایکشن بھی لیں گے. تھینک یو جی. ڈی آئی جی صاحب, ڈاکٹر مہارانا سمیت کتنے بھی وائی سی کے کارکن اور رہنما گرفتار ہوئے ہیں, اور دوسرا سر یہ جو 3 احتجاج کے دوران بچے جاں بحق ہوئے, ان کے قتل کی ایف آئی آر کس کے خلاف ہوئی؟ سر اس وقت تک ٹوٹل جو اریسٹ ہیں ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں, اور 13 اریسٹ ایسے ہی ہیں جو ایف آئی آرز کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا, ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرز. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. تو سر یہ ایف آئی آر جو دیکھیں ایف آئی آر کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہیں, منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں, ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے, ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم, صوبت پور میں بھی, یہاں پر بھی, اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں, کوسر صاحب ہیں, اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایز اینڈ وین جب وین ایور دے اپروچ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ تدفین پوری کر لیں, ول کم بیک, ہم آپ سے بات کریں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لاہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. وہی کمشنر صاحب نے, ڈی سی صاحب نے, اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ول سپورٹ. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں, لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے, خاص کر سرکار بھٹی کی, اس کے بعد سے ایسے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, آپ کی شیلنگ ہے. اب بھی بی این پی کا ایک احتجاج جاری ہے جس کی قومی شاہراہ بلا کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تھے, وہ قومی شاہراہ انہوں نے بلا کیا. ان کے خلاف آپ لوگ کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی؟ بی وائی سی کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کے انٹری پر پابندی ہے, پریس کلب پر بھی تالے لگے, اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے, ان کو ہم بتا دیں گے یہاں پر احتجاج کرے. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتائیں کہ بی وائی سی کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف, اب بی این پی کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے؟ نہیں سر, اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بی وائی سی کہاں رجسٹرڈ ہے. یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے, انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے, مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئے کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی ایکٹ ہے, کوئی منشور ہے, کچھ تو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, بی این پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ ڈیسیجن کیا ہے وہ تو پرنس صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. بی وائی سی کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے, اور جتنے بھی بی وائی سی کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں, دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے, پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ بی این پی مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو, یا پی کے میپ نے یہاں پر کیا ہے یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو, پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ سچ کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک بی این پی کے دھرنے کی بات ہے وہ ان سب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی پریس میں, یہ کیا حکومت کیوں ایسے کمزوری دکھا رہی ہے؟ یہ چیزیں پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی چاہیے تھی. کیوں آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ تمام پارٹیز نے بنایا ہے, ایک پارٹیز نے نہیں. اس ٹائم سارے ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں, تو یہ حکومت کو پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے نا.
नसीम, आपका और असमत का तकरीबन, असमत का तो कोई 5 से 6 सवालात का मजमूआ है, आपका शॉर्ट है। असमत को एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन गुराया साहब ने दे दी है रिगार्डिंग BYC। दो बातें बहुत वाज़े तौर पर, BNP ने व्हाट्सएप में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, सरदार अख्तर मिंगल साहब रिकॉर्ड पर हैं कि ACS होम के लेवल पे उनसे रब्ता जारी रहा। लाजमी सी बात है, वो एक रैली की सूरत में आ रहे थे, रास्ते में मुश्किलात भी होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी कि क्वेटा में कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, तो उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया था कि उन्हें क्वेटा आने से फ़िलहाल रोका जाए, जिसके लिए उन्हें मस्तूंग में जब रोकने की कोशिश की गई, इब्तदाई कोशिश में ही गुराय साहब इज सिटिंग हियर, डिप्टी कमिश्नर इज सिटिंग हियर, BNP मेंगल ने एक इंगेजमेंट शुरू की गवर्नमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ। वो इंगेजमेंट अब तक जारी है। उस इंगेजमेंट को जब तक हम फाइनल नहीं कर लेते, मैं उस पर कोई ऐसी राइजनी नहीं करना चाहूँगा जिसके नतीजे में वो डीरेल हो। दूसरा, आपने पॉइंट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने का। नसीम देखें, इस सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बलूचिस्तान में सूबे की तारीख में पहली मरतबा इन कैमरा इजलास रखा गया। उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी दावत दी गई थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक मेंबर वहाँ पर मौजूद है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान बहुत सी चीज़ों पे बहुत वाज़े अंदाज में कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी लोग समझते हैं कि उन्हें इख्तियार दिया जाए, वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की कमेटी की सरबराही वो अपोजिशन लीडर को, डॉक्टर मालिक को देने को तैयार हैं। तमाम पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करने को तैयार हैं, जब तक कि डायलॉग के लिए जो फोरम्स मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बली का फोरम है, वो कौमी असम्बली का फोरम है, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। अब अगर महमूद खान अचकजई साहब और PTI वहाँ कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं है और BNP सूबाई असम्बली में आने को तैयार नहीं है, तो ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट को आप गाइड कर दें कि उन्हें किस तरह मदऊ किया जाए। अच्छा शाहिद साहब, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोयटा शहर में जो है इंटरनेट जो डेटा सर्विस है वो मुअत्तल की जा रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? सेकंड, क्या BYC को कलअदम करार दिया जा रहा है? ऐसी कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है जो सवाल आपने पूछा है कलअदम करार देने का। डाटा सर्विसेज, लाजमी सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तकवीत मिलती है। डबल रोड का धमाका आपके सामने है, सरदार अख्तर मिंगल के धरने की जगह पर होने वाला धमाका आपके। इसमें सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ ज़रूर करूँगा सर, जब हमारी बातचीत हुई और आपस में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हालात यहाँ पर उसमें से ख़राब हों। अब जो खुदकुश अटेम्प्ट हुई सरदार साहब के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर, वो बेसिकली पर्पज़ ये था कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें हालात इस नहज तक पहुँच जाए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चीज़ों को ख़राब किया जाए। यही जो लड़का वहाँ पर हुआ और उसकी तहकीकात चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर नहीं करूँगा। फिर उसी पे कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ पुलिस का एक कार्ड दिखाया कि ये लड़का था जो लेके चला गया और ये हो गया और फलां हो गया, जबकि लेटर ऑन इट वाज प्रूवन कि वही बंदा वहीं पे मौजूद लोगों की कस्टडी में था। और बाद में पहले आपने कहा कि यही खुदकुश है, फिर आपने खुद उसका जो भी लोग थे वहाँ पर, उन्होंने फिर उसका इंटरव्यू जारी किया कि मैं यहाँ फिर रहा था। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं उससे एक तो क्यास फैलता है, एक खौफ लोगों में पैदा होता है कि क्या हो गया है, और अल्लाह माफ़ करे अगर ये कामयाब हो जाता आगे जाकर तो इसका नुकसान शायद बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। इस तरह के किसी भी इवेंट पे ये थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद थे, अभी भी हैं, और ये तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को कन्वे भी किए गए हैं, गवर्नमेंट को भी कन्वे किए गए हैं। DIG और कमिश्नर मस्तूंग में डिप्यूट है, वो DIG और कमिश्नर दोनों इस वक्त मस्तूंग बैठे हुए हैं, DIG कलात और कमिश्नर में कलात, कि वो प्रॉपर करें और सिक्योरिटी और उन चीज़ों को बेहतर बना सकें। अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है। DIG गुराया इसमें मौजूद हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इसमें मौजूद हैं, सारे के सारे बलूचिस्तान के मामलात वो बता रहे हैं। अहम खबर आपको देते हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहत से जुड़ी, कोरोना में वो मुब्तला है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने इस सिलसिले में तस्दीक भी कर दी। आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, उनके ज़ाती मुआलिज ऐसा बता रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हालत अब बेहतर है, हालांकि उनके कोरोना टेस्ट भी हुए हैं, ये भी मालूम हुआ है। इस वक्त उनको आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे काजी हसन हमारे साथ हैं। काजी हसन, ज़ाती मुआलिज सदर मुमलिकत के क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से वान सदर से एक जारी बयान में कहा गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम हुसैन की तरफ से बताया गया कि सदर जरदारी के मुतादिद टेस्ट करने के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि उन्हें कोरोना हुआ और उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में रखा गया है। तमाम माहिर डॉक्टरों की एक टीम जो है उनकी मुसलसल निगरानी कर रही है और उनका कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत
और सेहत बेहतर है। और इससे पहले उनकी सेहत से जुड़ी क्या खबरें आ रही थी, थोड़ा सा हमें वो भी बताइए, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी अपनी सेहत का ख्याल तो रखते हैं लेकिन थोड़े से मसाइल रहे हैं उनको सेहत के। बिल्कुल, इस हवाले से जो पहले भी इनकी यही तशवीर, मतलब हालत जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी तो फौरी तौर पे नवाब शाह से उनको कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, और उस वक्त जो उनकी तबीयत बताई जा रही थी कि उनके हाथ पाँव में सोजिश है, उनको बुखार में भी मुब्तला थे, लेकिन मुकम्मल टेस्ट करने के बाद आज इस बात की तस्दीक की गई है कि वो सदर जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए हैं और अब वो खुद को क्वारंटीन करेंगे, मशवरा भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया काजी हसन। जगह हैं उस पे ईद की वजह से बाकी जगहों पे कोई ना कोई अटैक हो सकता है, रॉकेट बेस्ड या UBGL बेस्ड उस बेस पे। एक तो ये था कि हम क्योस क्रिएट करें, हमने वहाँ पे नफरी लगाई और कुछ दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसीजन लिया गया कि इसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, जैसे ही हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं हम इसको खोल देंगे, दैट विल बी ओपन, रेस्ट एश्योर्ड। उसमें ऐड भी कर दूँ सर, ये जो पुल है उसके वहाँ पे कुछ सेपरेटर्स लगे हैं, आपने देखा वो वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने वो कुछ रिमूव कर दिए, वो सेपरेटर्स हम दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। सर वो हो चुके हैं, हाँ वो मैक्सिमम हो गए, वो हो गए थे, उनका एक टेस्ट होता है, वो टेस्टिंग होती है कि यहाँ से नजर आता है या नहीं, वो बीच में छुट्टियाँ आ गई जस्ट आफ्टर दी, अभी जस्ट आज खत्म हो जाएंगी छुट्टियाँ, तो कल उसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद ब्रिज खुल जाएगा। दूसरी बात सर, आपने मैं सिर्फ जवाब एक से जवाब दे लूँ आपके बातों। दूसरा आपने कहा सर 19 मार्च को ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं बताई गई, BC वाला क्यों नहीं बताया गया। देखें हमारा काम, आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, मेरा काम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो महकमे को और ऊपर बताना है, वो हम सब उस वक्त कन्वे कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है कि जब तक जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड करके पूरी चीज़ें कंप्लीट करके फिर बताई जाएं। हर बंदा अपने मुंह सिर पे या चीज़ों को ना बताना शुरू कर दे, क्योंकि उससे क्योस और थोड़ी सी आपस में परेशानी ज़्यादा होती है कि मैं कोई बात करूँ, DC साहब कोई बात करें, शायद साहब कोई बात कर रहे हैं या कोई MPS साहब कोई दूसरी बात करेंगे। दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट टू मेक कि कब वो चीज़ों को पब्लिक करना चाहते हैं या कब होगा। कुछ चीज़ें जैसे BC वाला कांस्टेबल हमारा था, तो हम उस वक्त तक वेरीफाई इस चीज़ को ना डिनाई कर सकते थे ना वेरीफाई कर सकते थे जब तक हम खुद चीज़ों को वेरीफाई ना कर लें। उससे अभी भी हम अपने तौर पर इंटरव्यू और बाकी चीज़ें कर रहे हैं कि किस वजह से वो वहाँ पर गया और कहाँ से उसको लिया गया, किसने उसका एक कार्ड लिया। मगर आप इस चीज़ को ज़रूर मैं ये आपके तवज्जुह से सबको कहना चाहूँगा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को एंड ऑफिसर को 10 घंटे आप हिफ्ज़े बेजा में रखें और पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया पर आप एक उसकी जेब से कार्ड निकाल के चला दें कि ये बंदा खुदकुश है, और उसके बाद कहें कि ज़िंदा सलामत ये आपको मिल गया। वो कार्ड भी आपको मिलता है, ज़िंदा सलामत बंदा भी आपको मिलता है, मीडिया भी आप ही का चलाता है, फिर डिनाई भी आप ही कर देते हैं। तो उस पर जो भी एक्शन बनता हुआ, ये जो भी कानून इजाज़त देता हुआ वो ज़रूर होगा। उसका अब तक पुलिस ने कोई DNA करवाया है, उसका पता करवाया कि कौन हो गया, और दूसरा जो खुदकुश हमला हुआ उसका भी कोई पस मंज़र पता चल गया। सर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली आपको एक्सप्लेन एक चीज़ कर सर, इसी के साथ जी शाहरीन साहब, इतनी बड़ी आसानियाँ के बाद पहले रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, हादसा हुआ, उसमें गफलत बरती गई, फिर इसके बाद जो है अब ये जो लाशें लाई गई थी सिविल अस्पताल, इसको इस तरह असास हालात में आपने इनको जिसके हवाले किया, उन्होंने इसकी वीडियो बना दी जो सोशल मीडिया पे वायरल करा दी कि खून से आलूदा ताबूत है, तो खामखा लोगों के बच्चे जो है वो लापता है, सालों से लापता है, और जो नौजवान लापता है उनकी लाशें इसी तरह हमलों से मिलती है। तो वो BYC को तो इसमें हम नहीं समझते कि इसमें BYC के कोई कसूर है, क्योंकि ओवरऑल हम भी सूरत हाल सारे देख रहे थे, खून से आलूदा ताबूत वहाँ पे छोड़ दिए जाते और सारा इज्तिमाई कब्र बना दिया जाता है। तो इसमें इतनी बड़ी गफलत पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है सर? बाकी तो छोड़िए, जानबूझ के हालात खराब कराने के लिए साजिश की जा रही है, जो जिस तरह इसकी वीडियो बनाई गई, जिस तरह इसको वायरल किया गया, लोगों के जज्बात और उठाए गए, तो इस पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सर पहले सवाल का जवाब दे लूँ, फिर आप नूरज़ैक साहब ने जो सवाल पूछा कि सर एक तो टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। DNA पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई डाटा बैंक नहीं है जिसमें हर बंदे का DNA मौजूद हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। जब आप और मैं कहीं पे भी गवर्नमेंट इदारे में अपनी आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो हमारा DNA सैंपल नहीं लिया जाता, हमारा फिंगरप्रिंट्स, आइरिस रिकॉर्ड ये ज़रूर रखा जाता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारे पास मैकेनिज़्म है वो फिंगरप्रिंट्स और आइरिस रिकॉर्ड, उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है।
DNA प्रोफाइलिंग हम मैचिंग के लिए करते हैं कि अगर किसी जगह से कोई DNA मिला और उसमें मुझे शक है कि ये मेरा है या साद का है या शायद साहब का है, तो हम सैंपल लेके उसको मैच करवा लेते हैं। DNA सैम्पलिंग से या प्रोफाइलिंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इस केस में बिल्कुल जो डेड बॉडीज़ लाई गई वहाँ से, इस पे CM साहब एक डिटेल्ड बयान ऑलरेडी दे चुके हैं, उनकी बात को मैं रिपीट नहीं करूँगा। वो लाई गई। अगेन इशू क्या है बलूचिस्तान में, मैं थोड़ा सा आपको फ्रैंकली ये चीज़ बताऊं कि बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में बाकी जगहों पे मॉर्चरीज नहीं हैं, जिस वजह से हर डेड बॉडी को क्वेटा लाना पड़ता है, चाहे वो यूब में किसी की डेथ हो, और जो क्वेटा में मॉर्चरी है उसमें भी स्ट्रेंथ कम है। जो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स पे एटलीस्ट मॉर्चरीज